ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ثابت بن ضحاک قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله۔ ثابت بن ضحاک سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی قسم کھاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اس کی قسم کھائی، اور جو شخص اپنے نفس کو کسی چیز سے ہلاک کرتا ہے تو وہ جہنم میں اسی چیز سے عذاب دیا جاتا رہے گا، اور مومن پر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور جس نے کسی مومن پر کفر کا الزام لگایا پس وہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ میرا آج کا موضوع جیسے کہ بتایا گیا تکفیر امت کے منفی اثرات ہیں۔ اس موضوع سے ملتی جلتی باتیں میرے بھائی پہلے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سمجھا سکوں، اس لیے کہ میں اور آپ حق کے متلاشی ہیں اور اسی سلسلے میں آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور جب حق کے متلاشیوں کے سامنے حق بات آ جاتی ہے تو ایسے بندوں کی صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ وہ لوگ بات کو سنتے ہیں اور پھر بہترین انداز سے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی وہ ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ تکفیر کیا ہے اور موانع تکفیر یعنی کہ تکفیر سے منع کرنے والے عوامل یا عناصر کون سے ہیں۔ تکفیر کا لفظی مطلب ہے کافر قرار دینا، اور اصطلاح میں اسلامی قانون کے مطابق کسی مسلمان کو اس کے کافرانہ عمل کی بنا پر یا اس کے اقرار کفر کی بنا پر اس کے بعد اس کو ملحد یا کافر قرار دینا تکفیر کہلاتا ہے۔ اور موانع تکفیر کیا ہے؟ وہ تمام رکاوٹیں جو ایک شخص کو کفریہ فعل کرنے کے بعد بھی کافر یا ملحد ہونے سے روکتی ہیں، موانع تکفیر کہلاتی ہیں۔ یعنی شرعی اعتبار سے وہ گنجائشیں جو ایک مسلمان جب کسی کفر کا ارتکاب کرتا ہے یا اس سے کوئی کفریہ قول یا فعل صادر ہو جاتا ہے تو اس کو کافر کا لیبل لگنے سے بچاتی ہیں، یہ موانع تکفیر کہلاتی ہیں۔ مسئلہ تکفیر پر آج ہماری گفتگو کا اصل منشا و سبب بھی یہی ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ظلم ہو رہا ہے کہ دین کی بنیادی جو ضروریات ہوتی ہیں ان سے نابلد لوگ، مبادیات دین جن کو کہا جاتا ہے، ان سے نابلد لوگ، بعض جاہل، وہ علمی بنیاد بھی ہو سکتی ہے اور بغیر علمی بھی، اور پھر اسی طرح کم علم والے لوگ، اور اسی طرح مذہبی جماعتیں، اور اسی طرح پھر گلی بازاروں کے اندر مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، مسلمانوں کی عزت، آبرو، جان اور مال کو حلال قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دراصل ایسے لوگوں کو
متنبع کرنا ہے، بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نہ تو ان کا منصب ہے اور نہ ہی وہ اس بات کے اہل ہیں کہ کسی کو بھی کسی بھی وجہ سے کسی بھی وقت یوں ہی اس پر فتویٰ لگا کر اس کو کافر اور مشرک قرار دے دیتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک مسلمان کا مقام کیا ہوتا ہے، عزت کیا ہے، کلمہ توحید کی وجہ سے اس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، ایک دو احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑنے کا، جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیں، وہ کہنے لگ جائیں گے ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور میں محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ویقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے لگ جائیں، ویؤتوا الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فاذا فعلوا، اور جب وہ ایسا کرنے لگ جائیں، عصموا منی، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، محفوظ کر لیا، دماءہم واموالہم، اپنے خونوں کو، اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو، الا بحقا، مگر یہ کہ حق کے سوا، وحسابہم علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے اس کی پھر جان، اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، پھر ایک مسلم جو ہے اس کے اوپر اس کی عزت کو جو ہے برباد نہیں کرتا، اس کے اوپر بیجا فتوے نہیں لگا سکتا، اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اور اگر دوسرا مسلمان اس کے اوپر ایسا کرتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ ایک مسلم کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے، اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کی جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے، اور ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ سے زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے، مومن کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے۔ اور پھر ایک طویل حدیث ہے، اس میں سے صرف چھوٹا سا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر شریک ہیں، ایک ایسا شخص ہے کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، جو جس مسلمان پر چاہتا ہے اس کو حملہ کرتا ہے اور ان کو قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے۔ تو یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ اس مشرک پر، اس شخص پر قابو پا لیتے ہیں اور پھر اس پر تلوار سیدھی کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو تھا شخص کفار میں سے، وہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب قاصد واپس آ کر نبی علیہ السلام کو حالات بتاتا ہے اور فتح کی خوشخبری دیتا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بات بھی بتاتا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ایسا معاملہ کیا ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ معاملہ ہوا، تو وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول ایسا ہوا، لیکن اس نے ڈر کے مارے جو ہے یہ کلمہ پڑھا ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم نے اسے قتل کر دیا، وہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تم نے اسے قتل کر دیا، کیا جواب دو گے تم لا الہ الا اللہ کا جب وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ان سے فرمایا کہ تم کیا جواب دو گے لا الہ الا اللہ کا کہ جب وہ قیامت کے دن آئے گا؟ پھر نبی علیہ السلام نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا اور یہی کہتے رہے کہ تم کیا جواب دو گے لا الہ الا اللہ کا جب وہ قیامت کے روز لے کر آئے گا؟ یعنی کہ ایک مسلم جو کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے
اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے کفر و شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے؟ تو یہ جو 2-3 باتیں میں نے آپ کے سامنے جو احادیث رکھی ہیں، ان میں سے جو ان کا نچوڑ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک مسلم کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی جان اور اس کا مال اب محفوظ ہے، دوسرے مسلمانوں پر اس کی جان اور اس کا مال حرام ہے، یعنی اب ایک مسلم دوسرے مسلم کے مال پر قبضہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو ناحق قتل کر سکتا ہے۔ دوسری روایت جو تھی کہ ایک مومن کی جان و مال کی حرمت نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اور تیسری بات کہ کسی مسلم پر کفر کا فتویٰ لگانا گویا اس کو قتل کرنا ہے۔ اور پھر اگلی جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ہے کہ جو شخص بھی کلمہ توحید کا اقرار کر لے گا تو ہمیں اس کے کلمے کا اعتبار کرنا ہوگا، اس کا دل چیر کر دیکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے دل میں کیا ہے یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ کل روز محشر اگر وہ کلمہ توحید جس کا وہ اقراری تھا لے کر جو ہے اللہ کے سامنے آ گیا اور اللہ نے ہم سے پوچھ لیا تو سوچنا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا۔ اگر ہمارا جواب دینا درست ہوگا، کیا ہمارا یہ جواب دینا درست ہوگا کہ ہماری جماعت میں نہیں تھا اس لیے ہم اس کو کافر یا مشرک کہتے تھے، یا ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے امیر صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اس کو کافر کہو، اس کو کافر مانو گے تو پھر تم جو ہے مسلم بنو گے، یا ہمارے امیر صاحب نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی آیات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اس لیے تم ان کو کافر کہو۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ جواب ہمارا اس روز بیکار جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اس روز جو ہے ہم پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر جائیں اور پھر حال ہمارا یہ ہو کہ اس روز ہم مفلس ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس روز کی مفلسی سے جو ہے بچائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کلمہ توحید کے اقراری یعنی مسلم کو شرکیہ افعال کرتے ہوئے یا شرکیہ افعال کرنے کی خواہش کرتے ہوئے دیکھ کر ان پر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے؟ آئیے اس کی رہنمائی بھی ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے لیتے ہیں۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام حنین کے لیے نکلے تو آپ کا گزر مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے ہوا جسے ذات انواد کہا جاتا۔ اس درخت پر مشرکین جو ہے وہ اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں برکت کے لیے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دیکھا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی آپ ایک ذات انواد مقرر کر دیجئے جیسا کہ ان مشرکین کا ایک درخت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا بنا دیجئے جیسا ان مشرکوں کے لیے ہے۔ تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم گزشتہ امتوں کی پوری پیروی کرو گے۔ دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایمان والے ہیں، نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے مطالبے پر ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے بلکہ ان کی اصلاح کی ہے، اچھے انداز سے ان کو سمجھایا ہے، ان کی لا علمی کو ان کی جہالت کو دور کیا ہے، ان پر فتویٰ لگا کر ان کو امت محمدیہ سے خارج نہیں کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے ہیں کہ دیکھا ہے کہ ان کی بیوی نے ایک بیماری کی وجہ سے یہودی سے دم کروا کے دھاگا باندھا ہوا ہے، تو انہوں نے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے تو اس کو کاٹ دیا ہے اور کہا کہ عبداللہ کی آل و اولاد شرک سے پاک ہے۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جھاڑ پھونک تعویذات کے اعمال سب شرک ہیں۔ اس برائی کو بیان کیا ہے، اوپر بھی اس برائی کو بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی پر جس نے وہ جو دھاگا لٹکا رکھا ہے شرکیہ کام ہے لیکن اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا ہے اور یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئی ہو یا مشرک ہو گئی ہو، بلکہ تعویذ کو گلے سے اتار دیا ہے اور کہا کہ ایسا کام کرنا جو ہے وہ مومن کو زیبا نہیں دیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر فتویٰ لگانے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ کون ہے؟ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا اے کافر تو دونوں میں سے ایک ہو کر رہے گا، اگر اس کا وہ بھائی اس کا مصداق ہے تو جس کو اس نے کافر قرار دیا ہے تو وہی ہوا،
اور اگر وہ اس کا مصداق نہیں ہے تو فتویٰ کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے یعنی کہ اس روایت کے اندر کافر کہنے کی بات ہو رہی ہے تو اس سے تکفیر کی اجازت نہیں ملی ہے، بلکہ سخت ترین تنبیہ کی ہے۔ تو پھر سوال پیدا یہی ہوتا ہے کہ کس کے پاس ہے اجازت؟ تو اس میں دو باتیں ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے کہ ایک یہ کہ کسی پر کفر یا فسق کا حکم لگانا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، کیونکہ کسی کو کافر یا فاسق قرار دینا شریعت کے احکامات میں سے ہے۔ احتمال اور گمان اس کے لیے کافی نہیں ہے، نہ یہ ہمارا کام ہے، نہ یہ ہمارا منصب ہے، اور نہ ہم اس کے اہل ہیں۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات کہ کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر کسی کو کافر یا فاسق نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں ایک شبہ کا ازالہ کرنا کہ ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ اب تکفیر ہو ہی نہیں سکتی، کیا تکفیر کرنا جو ہے وہ دین اسلام کے اندر جو ہے بالکل ممنوع ہے یا حرام ہے؟ نہیں، بلکہ تکفیر کی جا سکتی ہے لیکن مطلق، یعنی کہ شرک ہے، کوئی شرک کر رہا ہے اس کے سامنے شرک کی برائی رکھیں، اس کی شرک کی سزا رکھیں، اس شرک جیسے جو سنگین جرم ہے اس کے معاملات اس کے سامنے رکھیں، یعنی کہ تکفیر مطلق تو کی جا سکتی ہے، تکفیر معین کرنا عامی کا کام نہیں ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک محقق ہونا، یا جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے۔ اب وہ رکاوٹیں جو ایک مسلم کو کافر قرار دینے سے بچاتی ہیں ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں وقت کی مناسبت سے، کہ ایک مسلم ہے وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی جو ہے شرکیہ کام کے اندر ملوث ہے، وہ کسی کفر یا کام کے اندر ملوث ہے، وہ کفریہ فعل اس نے کر دیا ہے یا کفریہ جملہ اس نے ادا کر دیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو کون سی رکاوٹیں ہیں جو اس کو روکتی ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عذر جہالت یا لا علمی، یعنی کہ جہالت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے یہ بھی ایک عذر ہے۔ ایک شخص ہے کہ اس وقت تک ہم اس شخص پر یا گروہ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک اسے اپنے عمل کا علم نہ ہو جائے، یا وہ اپنے اس قول یا عمل کی کوئی تعویل تو نہیں کرتا ہے، لہٰذا ان دونوں عذر کو اس شخص یا گروہ سے دور کیا جائے گا۔ یعنی کہ ایک شخص ہے، پہلے اس کا جو عذر ہے، ہمیں ایسا تو نہیں کہ وہ جہالت کے اندر کر رہا ہو، اس کو شرک کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، اس کو کفر کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، تو اس کا پہلے وہ عذر جو ہے وہ دور کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے، اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر معاملہ دوسری طرف جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو علم ہی نہیں تھا کہ میں کام کیا کر رہا ہوں لا علمی کی بنیاد پر۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جیسے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آئے ہیں تو نبی علیہ السلام کو سجدہ کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا معاذ یہ کیا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں شام سے آیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو وہاں سجدہ کرتے ہیں، تو مجھے یہ بات اچھی لگی میرے دل میں آپ کے لیے کہ میں بھی آپ کے لیے ایسا کروں، تو میں نے کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لا علمی میں سجدہ کرنے کی وجہ سے فوراً کفر کا فتویٰ نہیں لگا دیا ہے، بلکہ پہلے پوچھا ہے اور پھر ان کی لا علمی کی اصلاح کی ہے۔ اور اسی طرح اکراہ و جبر یعنی کہ مجبوری اور نیت کے اعتبار، جس طرح ہمارے سامنے ایک مثال ملتی ہے، عمار بن یاسر کا معاملہ ہے، حاتب بن ابی بلتہ کا معاملہ ہے، سارے آپ بھائی جو اس معاملات ان سے واقف ہیں، تو ایسی صورت میں بھی نبی علیہ السلام نے جو ہے ان پر کفر یا نفاق یا مرتد کا فتویٰ نہیں لگایا ہے، بلکہ رخصت دی ہے، اور اسی رخصت کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے بلا قصد و ارادہ، بغیر ارادے کے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، کفریہ جملہ نکل آتا ہے، ارادہ نہیں ہے لیکن منہ سے نکل آیا ہے، جس طرح کہ ہمارے سامنے ایک مثال ملتی ہے ہمیں کہ ایک شخص ہے، اس کی سواری گم ہو جاتی ہے بجائے سامان کے، وہ بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، درخت کے نیچے لیٹنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اچانک ایک دم اس کے سامنے سواری آ جاتی ہے، اور اس کی خوشی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کہنا تو اس نے کچھ ہوتا ہے لیکن کہہ کچھ دیتا ہے۔ کہنا کیا اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ یہ شدید خوشی کی وجہ سے بغیر کسی ارادے کے اس سے غلطی ہو گئی ہے۔
اگرچہ بندے کے یہ الفاظ جو ہیں یہ کفریاں ہیں، یا ظاہر ہے اللہ ہی مالک ہے تو وہ تو اللہ کا بندہ ہے، لیکن بغیر ارادے کے اس سے نکل گئے ہیں، تو اس لیے ایسی غلطی کا بھی اللہ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور ایسے شخص پر بھی جو ہے وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ ایک امت یا ایک مسلم کی تکفیر کے منفی اثرات یا نقصانات یا نتائج کیا ہیں۔ جب ایک مسلم کی تکفیر کی جاتی ہے تو دو طرح کے منفی اثرات ہمارے سامنے آتے ہیں جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہیں۔ ایک تو انفرادی یا شخصی نقصان ہوتا ہے، اور دوسرا اجتماعی یا مسلم معاشرے کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک انفرادی نقصان کیا ہے کہ جب کسی شخص پر کفر کا فتویٰ یا اس کے مرتد ہونے کا فتویٰ لگایا جاتا ہے تو پھر سب سے پہلا جو کام بنتا ہے کہ اس کی بیوی کا جو کہ مومنہ ہے اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا کرنی پڑے گی، طلاق دلوانی پڑے گی۔ یقینی اجماع ہے اس کے اوپر کہ ایک مومنہ، ایک مسلم عورت جو ہے کافر کی بیوی نہیں بن سکتی، کافر کی زوجیت کے اندر نہیں رہ سکتی۔ کتنا بڑا منفی اثر ہے کہ آپ ایک بسے بسائے گھر کو توڑنا چاہتے ہیں، ایک شخص کو صرف آپ نے مرتد قرار دیا تو اس کا گھر تباہ کر دیا، اس کے بچوں کا رہنا بھی اس کے ماتحت نہیں رہ پائیں گے، وہ ان کے بچوں کو بھی وہاں سے جو ہے وہ ہٹانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے ان بچوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا نقصان ہے کہ آپ جو ہے گھر کو بھی توڑتے ہیں، بچوں کو بھی باپ کی شفقت سے جو ہے محروم کرتے ہیں۔ اور پھر ایسا شخص جس کو کفر کا فتویٰ لگا کر جس کو کافر یا مشرک یا مرتد جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ کرتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ دوستی نہیں کرتا، اس سے تعلقات قطع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کسی حال میں مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، تو یہ آپ اس کو معاشرے سے بھی جو ہے الگ کر دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ اگر ایسا شخص جو ہے وہ مر جاتا ہے جس پر آپ نے یوں ہی کفر اور مرتد ہونے کا فتویٰ لگا دیا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اس پر مسلمانوں کے احکامات جاری نہیں ہوتے، یعنی اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اس کی صلاۃ الجنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کا نہ ہی کوئی اس کا وارث ہوگا۔ کتنا بڑا آپ نے جو نقصان کیا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کا حق رکھتا تھا، ایک ایسا شخص جو غسل، جو دعا استغفار، نماز جنازہ پڑھنے کا حق رکھتا تھا، آپ نے اس سے وہ چھین لیا ہے، اس کو کافر اور مرتد قرار دے کر۔ اور پھر دیکھیے کہ اس سے بھی بڑا نقصان آپ کی نظر میں جنہوں نے اس کو کافر و مرتد قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کی لعنت، اس کی رحمت سے دوری اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کا مستحق آپ نے ٹھہرا دیا ہے۔ یہ کتنے خطرناک احکامات ہیں، اس لیے ہمیں کسی مسلم پر، کسی مومن پر، کسی ایمان والے پر، کسی کلمہ توحید کا اقرار کر لینے والے پر کفر اور مرتد، کافر اور مرتد ہونے کا فتویٰ لگانے سے پہلے بارہا غور و غوض خوب سوچنا ہے، اس کی فکر کرنی ہوگی۔ اور پھر دیکھیے کہ ایسے شخص کا ذبیحہ بھی حرام، ایسے شخص کی گواہی بھی نامنظور، یہ تو نقصانات تھے انفرادی۔ اور پھر دیکھیے کہ اجتماعی نقصان کیا ہے، وہ 3-4 باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تکفیر کی وجہ سے امت مسلمہ میں متشدد پن بڑھتا جا رہا ہے۔ جب ہم کسی کو کافر قرار دیتے ہیں، کسی دوسرے کو تو آپس میں نفرت پھیلتی ہے، متشدد پن بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے بغض ہے، عداوت ہے، دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ نقصان ہے ایک تکفیر کرنے کا، غلط تکفیر کرنے کا۔ تکفیر کی وجہ سے بھائی چارہ ختم ہو رہا ہے، صلہ رحمی کا معاملہ بھی ختم کر دیا، آپس کی محبت بھی ختم ہو گئی۔ اور پھر ایک مسلم کو جو اسلامی حقوق ایک معاشرہ دیتا ہے وہ بھی اس کے ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کی جان و مال، عزت و آبرو پامال کی جاتی ہے، اس کو اچھوت بنا کر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کی شخصی پہچان کا قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو واجب القتل قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ اجتماعی نقصان ہے۔ اور پھر دیکھیے بعض فروعی معاملات ہیں
یا جو غیر اہم معاملات ہوتے ہیں یا فقہی معاملات ہوتے ہیں، جیسے فرقہ پرستی ہو گئی، دین پر اجرت کا معاملہ ہو گیا، مسلم نام رکھنے کا معاملہ ہو گیا، قبر کے معاملات ہو گئے، ان کو بھی جو ہماری سابقہ جماعت ہے انہوں نے کیا کیا کہ ان معاملات پر ایک مسلم کی تکفیر نہیں بنتی ہے۔ تکفیر بنتی ہے، جیسے میری بھائیوں نے پہلے بیان کیا ہے، کہ کوئی دین کے جو بنیادی ضروریات ہیں، جو ایمانیات کا حصہ ہیں، ان سے انکار کرتا ہے، اس کو کافر اور مرتد جو ہے قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو فروعی معاملات ہیں، کوئی مانتا ہے کہ دین کے اوپر اجرت لینی چاہیے، کوئی نہیں، اس پر کسی کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کوئی کہتا ہے قبر میں یہاں پر معاملہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے اوپر ہوتا ہے، اس پر کسی کو جو ہے وہ مرتد قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ کسی پر تکفیر نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو توحید ٹرسٹ سابقہ جماعت ہے اس نے یہ کام کیا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ وہ جماعت جو ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور الگ ہونے والا ٹکڑا جو ہے اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور وہ پہلوں کی تکفیر کرتا ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس تکفیر کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا ہوا ہے اور فرقہ واریت نے جنم لیا ہے، کیونکہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو، ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو جو ہے وہ تکفیر کی ڈگری یعنی کافر اور مرتد قرار دینے کے لیے سرگرم رہتا ہے، اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اور یوں کیا ہوتا ہے کہ مسلم جو امہ ہے اس کو آپس میں لڑوا کر گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور ہر دوسرا مسلم بھائی اپنے مسلم بھائی کی طرف کفر کے جو ہے فتوے لگاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اس بیجا تکفیر کی وجہ سے امت مسلمہ کے لوگ جو ہیں، جو سب سے زیادہ بڑا نقصان ہے کہ دین اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں، دہریت اور الحاد ملحد بن رہے ہیں، یعنی بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، مذہب بیزار لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہے مذہبی جماعتوں کے جو شدت کے رویے کی وجہ سے بعض مذہبی رہنماؤں کی اولادیں بھی جو ہے وہ ان کو شدت کی وجہ سے جو ہے ان کو بڑوں کو پسند نہیں کرتی ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس اپنی جعلی دکانداریاں چلانے والے اونے پونے مفتی صاحبان سے گزارش ہے کہ اب بھی وقت ہے، جو معاملات ہو چکے ان سے عبرت پکڑیں اور دوسروں کی کردار کشی کرنے سے باز آئیں۔ تکفیر کرنے کا منہج ایک مسلم ایک مومن کا نہیں ہے، بلکہ خوارج کا یہ جو ہے وہ منہج ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ آپ جو وقت دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے میں اور دوسروں پر بہتان باندھنے میں ضائع کرتے ہیں، اسے اپنی ذاتی اصلاح اور اپنے اہل خانہ سمیت آپ سے وابستہ ہر شخص اس کی اصلاح کرے تو یہ بہتر ہوگا۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن ہم سے یہ سوال ہرگز نہیں کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کتنے مسلمانوں کی تکفیر کی یا نہیں کی، یہ سوال ہم سے ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں دنیا میں اس کام کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ ہمیں اللہ دین اسلام کی جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے اور اس بری روش جو کہ خوارج کی ہے اس سے ہمیں بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔